دوستو، کہا جاتا ہے کہ بغداد کا ایک شخص بہت بڑا عالم تھا۔ ایک مرتبہ اس نے حج کا ارادہ کیا اور اپنے شاگردوں کے ساتھ چل دیا تو عالم صاحب نے بچوں سے اجازت لی اور ان سے وعدہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے چلیں گے۔ سفر شروع ہوا تو دوران سفر ایک دن گرمی کی شدت بہت تھی۔ بچے بھوک اور پیاس سے نڈھال تھے۔ اپنے استاد سے کہنے لگے، ہم لوگ کچھ دیر یہاں آرام کر لیتے ہیں۔ عالم صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسی تم لوگوں کی مرضی۔ اتفاق سے وہاں ایک گرجا گھر کی دیوار کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں تھا۔ انہوں نے وہیں پر ڈیرا ڈالا اور سستانے کے لیے لیٹ گئے۔ بچے تو پہلے ہی گرمی سے تھک چکے تھے، لیٹتے ہی نیند کے آغوش میں چلے گئے۔ عالم صاحب اٹھے اور وضو کے لیے پانی کی تلاش کرنے لگے۔ اسی دوران عالم صاحب کی نظر ایک خوبصورت لڑکی پر پڑی، جسے دیکھتے ہی عالم صاحب اس پر فدا ہو گئے اور شیطان نے ان کے اوپر ایسا وار کیا کہ اسے وضو اور پانی کا ہوش نہ رہا اور اس نے سیدھا گرجا گھر کا رخ کیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک آدمی نکلا اور پوچھنے لگا کہ تم کون ہو؟ عالم نے اپنے بارے میں بتایا اور اس آدمی سے پوچھنے لگا، میں نے گرجا گھر کی چھت سے ایک لڑکی دیکھی ہے، وہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ وہ میری بیٹی ہے، لیکن یہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ عالم نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اس کی شادی مجھ سے کرا دو۔ اس آدمی نے کہا، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر ایسا جائز ہوتا تو میں اپنی بیٹی سے بنا پوچھے تمہاری شادی کرا دیتا۔ اس آدمی کے لیے یہ بڑی حیرانی کی بات تھی کہ وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے ایک عالم کو عیسائی بنانے کی سوچ رہا تھا اور یہ اس کا ایک بڑا کارنامہ تھا۔ خیر، جب لڑکی سے اس آدمی نے بات کی، اس نے کہا کہ آپ میرا نکاح اس کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں جبکہ وہ ایک مسلمان ہے اور میں ایک عیسائی ہوں؟ ایک طریقہ ممکن ہے کہ وہ عیسائی بن جائے، اس طرح سے اس کے ساتھ میں شادی کر لوں گی۔ اور عالم سے جب ان لوگوں نے یہ کہا کہ تم عیسائی بن جاؤ تو عالم نے ترنت اپنا مذہب چھوڑ کر عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ لڑکی کو پتہ چلا تو اس نے شادی کے لیے رضامندی کا اظہار کر دیا، لیکن ایک اور شرط کہنے لگی۔ لڑکی نے عالم سے کہا کہ تم ہمارے مذہب کے مطابق شادی کے مہر کہاں سے لاؤ گے؟ تم تو دیکھنے میں فقیر لگتے ہو۔ عالم کو کچھ نہیں سوجے، وہ کیا جواب دیتا؟ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا، لڑکی نے پھر کہا کہ تم ہمارے کام کو 1 سال تک چلاؤ گے اور ہمارے لیے یہ بطور مہر حق کافی ہے۔ عالم نے فوراً حامی بھر لی اور چارہ کا رخ کیا۔ دوسری طرف دن ڈھلنے کو تھا اور وہ بچے جاگ اٹھے اور انہوں نے دیکھا کہ عالم صاحب یہاں نہیں ہے۔ بچوں نے تلاشنا شروع کیا تو وہی آدمی نظر آیا۔ جب انہوں نے آدمی سے عالم کے بارے میں پوچھا تو اس آدمی نے سارا قصہ سنا دیا۔ تو اس نے بتایا کہ وہ فلاں چارہ گاہ کی طرف کام کر رہا ہے۔ بچوں کو اس آدمی کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ چارہ گاہ کی طرف چل دیے اور وہاں پہنچے تو دیکھا وہ استاد ان کے خنجیروں کی دیکھ بھال میں لگے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں کچھ سامان پکڑے ہوئے ہیں، جس کو پکڑ کر وہ خطبہ دیا کرتے تھے۔ وہ آگے بڑھے اور استاد سے کہنے لگے، سردار، آپ کو یہ کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے یہ کیا حال بنا لیا ہے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو اسے بچوں نے قرآن پاک کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ وہ تنگ آ کر کہنے لگا کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ، جو تم مجھے بتانے کی کوشش کر رہے ہو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، لیکن میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش نازل ہوئی ہے اور میں اس وقت اس کی پکڑ میں ہوں۔ اور بچوں نے بہت زور لگایا لیکن ناکام رہے۔ بالآخر وہ اکیلے ہی حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ حج کرنے کے بعد جب وہ واپس لوٹے، جب اس مکان سے گزرے تو دیکھا وہ ابھی بھی وہیں خنجیروں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ بچوں نے ایک بار پھر انہیں نصیحت کی، لیکن وہ ابھی بھی شیطان کے جال میں گرفتار تھے۔ پھر بچے اپنا حسرت بھرا دل لے کر واپس چل دیے۔ وہ ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے، پھر وہی استاد چیختے چلاتے ہوئے ان کی طرف دوڑنے لگے۔ بلند آواز میں کہہ رہے تھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے
اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر چکا ہوں۔ عالم نے بتایا کہ میری یہ آزمائش میرے غلطی کی وجہ سے تھی، جس کی وجہ سے مجھ پر عذاب نازل ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم فرمایا اور مجھے اس آزمائش سے نجات بخش دی۔ بچوں نے پوچھا کہ وہ کیا خطا تھی جس کی وجہ سے آپ کو خنجیر چرانے پڑے؟ عالم نے بتایا کہ ایک مرتبہ ایک آدمی مجھ سے آ کر لپٹ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ، خدا کی تجھ پر لعنت ہو، تم مجھ سے دور ہو جا۔ اس نے کہا کہ تم مجھے دور کیوں ہٹا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ اس آدمی نے کہا تمہیں کیا پتا کہ تم مجھ سے بہتر ہو؟ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا مقام ہے؟ اور یہ تم کیا بات کہہ رہے ہو؟ عالم نے بتایا کہ اس واقعہ کے کچھ وقت بعد مجھے پتہ چلا جو آدمی مجھ سے ٹکرایا تھا وہ مسلمان ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ بن چکا ہے۔ اور جب میں اس آزمائش میں گرفتار ہوا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ میری یہ آدمی کے ساتھ غلط ویوہار کرنے کی وجہ سے ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس آزمائش سے نجات عطا فرما دی۔ ایک بار یہی عالم بیٹھے ہوئے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو ایک نقاب اوڑھے ہوئی عورت ان کے پاس آئی۔ عالم نے اجازت دی تو اس نے قریب بیٹھ کر منہ سے نقاب ہٹا دیا۔ عالم نے جب اس خاتون کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ یہ وہی عیسائی لڑکی تھی جس پر عالم صاحب اس کے فریب میں آ گئے تھے۔ عالم نے پوچھا کہو لڑکی کیسے آئی ہو؟ تو وہ کہنے لگی میں آپ سے مسلمان ہونے آئی ہوں۔ وہ بہت حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ تمہارا کیا قصہ ہے؟ تو اس نے بتایا کہ جب آپ وہاں سے چلے آئے تو مجھ پر نیند کا غلبہ آیا اور میں سو گئی۔ میں نے خواب دیکھا کہ حضرت مولا علی آئے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا دل ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ذریعے ایک بندے کو آزمایا ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ یہی وجہ ہے کہ مجھے دین اسلام کا صحیح پتہ چلا ہے اور میں مسلمان ہو کر آپ کے نکاح میں رہنا چاہتی ہوں۔ اس طرح سے وہ عورت مسلمان ہوئی اور نکاح بھی ہو گیا تھا۔ دوستو، اللہ کریم جب کسی کو ہدایت دیتا ہے تو وہ اپنے کسی بندے کے ذریعے اس کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔